رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم وعن عائشة رضی اللہ تعالی عنہا قالت كان النبي صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لا يتوضأ بعد الغسل رواہ الترمذی و ابو داود والنسائی و ابن ماجہ۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غسل فرمانے کے بعد وضو نہیں فرماتے تھے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب غسل فرماتے تھے تو اگر نماز بھی پڑھنی ہو تو غسل کے بعد آپ وضو نہیں فرماتے تھے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ غسل کے اندر تو خود ہی وضو شامل ہے، کیونکہ اعضائے وضو سارے کے سارے دھلے جاتے ہیں۔ البتہ غسل سے پہلے وضو کرنا سنت ہے، وہ روایت پہلے بھی آ گئی کہ غسل کرنے سے پہلے وضو بنانا چاہیے، اور اگر کوئی وضو نہ بنائے بلکہ سیدھے ہی غسل کر لے، سر کے اوپر پانی ڈالے، تو تب بھی تو غسل بھی ہو جائے گا اور وضو بھی اس کے اندر آ جائے گا۔ لیکن مسنون تو یہی ہے کہ پہلے وضو بنا لے، پھر اس کے بعد غسل کر لے۔ غسل کرنے کے بعد کپڑے وغیرہ پہن لے تو اس کو دوبارہ وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس سے بہت سارے مسائل حل ہو گئے۔ ایک مسئلہ تو یہ حل ہوا کہ غسل کرنے کے بعد اگر آدمی اپنے بدن کو دیکھ لے یا اپنے سطر پر اتفاق نظر پڑ جائے تو اس سے وضو ٹوٹتا نہیں۔ تو دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ جو لوگ بلا وجہ غسل کے بعد پھر ایک وضو کر لیتے ہیں یہ خلاف سنت ہے۔ البتہ جو لوگ وضو کے درمیان، جن لوگوں کو کبھی کبھی ریح خارج ہو جاتا ہے غسل کے درمیان، یا پیشاب کے کچھ قطرات نکل جاتے ہیں، تو وہ جب غسل کر لیں گے، اب یہ معلوم نہیں کہ پیشاب کا قطرہ کب نکلا تھا، ریح کب خارج ہوا تھا، تو ان کو چاہیے کہ جب غسل کر لیں گے کپڑے وپڑے پہننے کے بعد وہ پھر وضو بنا لیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کا ریح خارج ہوتا ہے تو شک کی بنیاد پر، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ چہرہ دھو لیا تھا، باقی بدن پر پانی ڈال رہے تھے، پھر وضو ٹوٹ گیا، ظاہر سی بات ہے اس کی وجہ سے تو ان کا وضو ہی نہیں ہوا۔ غسل تو ہو گیا لیکن نماز کے لیے تو نماز نہیں پڑھ سکتے، اس لیے وہ لوگ اگر کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں۔ اس لیے بعض لوگوں کو ایسی تکلیف بھی ہوتی ہے تو ان کے لیے پھر خلاف سنت نہیں ہے، بلکہ ان کے لیے تو واجب اور ضروری ہے۔ ورنہ مسئلہ تو یہی ہے، غسل کرنے سے پہلے وضو کرنا چاہیے، سنت ہے، اور غسل کے بعد وضو نہیں کرنا چاہیے۔ یہ ایک روایت ہے۔ دوسری روایت ہے وعنہا، انہی سے دوسری روایت ہے، قالت فرماتی ہیں کان النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یغسل راسہ بالختمی وهو جنب یجتزئ بذلک ولا یصب علیہ الماء رواہ ابو داود۔ کیا مطلب ہے اس روایت کا؟ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سر مبارک کو دھوتے تھے ختمی سے۔ کس سے؟ ختمی کیا چیز ہے؟ ختمی ایک پھول ہوتا ہے، اور اس کے ختمی درخت بھی ہے، وہ پودا ہے، تو اس کے پھول بھی ہوتے ہیں، اس کے پتے بھی ہوتے ہیں، تو ان کو پتوں کو اہل عرب سکھا کے تھوڑا پیس کے اس کو پانی میں ڈال دیتے ہیں، تو ختمی ہے۔ وہ دوائیوں کے کاموں میں بھی آتا ہے، کشمیری میں اس کو کہتے ہیں سزپوش، سچا حکیم تراون نمن شربت نمن سزپوش۔ تو وہ پانی میں ڈال دیا جاتا تھا، اس کے بعد اس کا ہلکا پھلکا سا رنگ پانی کے اندر آ جاتا تھا، اس سے آپ ساری مبارک دھو لیتے تھے۔ اس سے ایک تو آپ کے بال مبارک نرم رہتے تھے اور اس سے میل نکل جاتا ہے، گویا صابن کا قائم مقام ہے۔ تو یہ آپ فرماتے تھے، کرتے تھے، سر مبارک کو الگ سے دھو لیا اور یہ ختمی کے پانی سے، فرماتے ہیں یجتزئ بذالک، یہ کافی ہو جاتا تھا، ولا یصب علیہ الماء، اس کے بعد اس پر نیا پانی آپ ڈالتے نہیں تھے۔ کیا مطلب ہے نیا پانی نہیں ڈالتے تھے؟ یعنی اسی پر اتفاق کرتے تھے، سر مبارک کو دھو لیا ختمی کے پانی سے، اب باقی بدن مبارک پر آپ پانی ڈالتے تھے، وہ پانی جو ختمی والا پانی نہیں ہوتا تھا،
اب ساری مبارک کو اوپر سے اور پانی ڈالتے تھے ختمی کے علاوہ، ایسا نہیں کرتے تھے، بس اسی پر اکتفا فرماتے تھے۔ اس سے بھی بہت سارے مسائل معلوم ہوئے۔ ایک مسئلہ تو یہ معلوم ہوا، اگر کوئی پاک چیز پانی کے اندر مل جائے، پاک چیز جیسے صابن کی ٹکیا اس میں گر گئی، اب صابن کا سا رنگ اس میں آ گیا، یا ایسے اور کوئی رنگ اس میں آ گیا پانی کے اندر، تو اس سے پانی جو ہے اسے وضو جائز ہے، وضو کرنا چاہے غسل کرنا چاہیے۔ کوئی بھی چیز اگر اس کے اندر گر جائے پاک چیز جو ناپاک نہ ہو تو پانی پاک ہی رہے گا، یہ نہیں کہا جائے کہ جناب اب اس سے وضو جائز نہیں ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ جب گدلا پانی آتا ہے، نلوں میں بھی آتا ہے، دریاؤں میں آتا ہے، خاص طور سے جب بارش برستی ہے تو وہ پانی آپ دیکھو تو اس رنگ کا پانی تو نہیں ہوتا ہے، بالکل اس کا رنگ چینج ہو جاتا ہے، تو اس سے آپ وضو بنانا چاہیں اجازت ہے۔ پینے والی بحث تو نہیں ہے بھائی، پینے کے لیے تو وہ مضر ہے، پینے کے لیے تو ٹھنڈا پانی بھی مضر ہو سکتا ہے، تو یہاں وہ پینے والا مسئلہ نہیں ہے، یہاں صرف کیا ہے وضو اور غسل والا مسئلہ ہے۔ تو کیونکہ وضو اور غسل ہوتا ہے پانی سے، کس سے؟ پانی سے، اس کے اندر صفات ہیں کہ اس میں اور کوئی چیز ملی ہوئی نہ ہو۔ جیسے آپ پانی کے اندر شکر ملا لیں تو ظاہر سی بات ہے حلال تو ہے، پینے والا مسئلہ تو ہے، لیکن آپ اسے وضو کرنا چاہیں تو مسئلہ کھڑا ہو جائے گا، یہ تو شکر کا پانی ہے، اچھا کھان ڈالو اس کیا چیز، اب وضو ہے یا نہیں ہے۔ اس طرح سے اگر پاک چیز مل جائے پانی کے اندر تو وضو بھی اس سے جائز ہے، غسل بھی اس سے جائز ہے۔ البتہ دو چیزیں ہیں کہ ایک تو وہ موٹا گھاڑا نہ ہو جائے، موٹا گھاڑا اس کا رقت کہتے ہیں، اور سیلان بہاؤ جو ہے اس کا اپنا پانی کے اندر جو بہاؤ ہے اپنی صفت، وہ بہاؤ بھی ختم نہ ہو جائے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کوئی حلال پاک چیز ڈالیں گے اس کے اندر، جیسے آٹا ڈال دیا اور کوئی چیز، لیکن اب وہ پانی اتنا موٹا گھاڑا ہو گیا کہ آپ وضو بنا لیں گے تو لگتا ہے کہ سارا آٹا بھی چہرے پر لگ رہا ہے، تو اب اس سے جائز نہیں ہے۔ لیکن اگر آٹے کا اس کے اندر ہلکا پھلکا اثر ہو، وہ ایک روایت میں آتا ہے، کوئی حرج نہیں۔ کیوں؟ پہلے زمانے میں تو اسی برتن میں لوگ وہ چاول بھی پکاتے تھے، اسی برتن میں غسل کے لیے پانی رکھتے تھے، اس لیے کہ پانی برتنوں کی قلت تھی، اور ایسے ہی کسی برتن کے اندر وہ لوگ آٹا گوندتے تھے، اب اسی کے اندر پھر اسی بالٹی یا اسی برتن میں آپ نے پانی بھی ڈال دیا تو ہلکا پھلکا اثر اس میں آ جاتا ہے آٹے وغیرہ کا، ہلکا پھلکا اثر، اس سے غسل میں کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ بہرحال یہ ہے، ختمی آپ استعمال فرماتے تھے، تو معلوم یہ ہوا کہ ایسی چیز استعمال کرنی چاہیے جس سے میل کچیل دور ہو جائے۔ آج تو یہ ختمی اور یہ دوسری چیزیں جو ہے اس کے قائم مقام تو کیا ہے؟ صابن ہے، صابن اس کے قائم مقام ہو جاتا ہے، یہ فرمایا۔ اسی طرح سے غسل کے اندر اہل عرب وہ بیری کے پتے ڈالتے تھے، کیا نا بابری کاٹ، کیا چیز ہونا جی، لیکن اب تو یہاں صرف مردے کو جب غسل دینا ہو تو بیری کے پتے ڈالتے ہیں، بابری کاٹ۔ حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو خود اپنی مبارک زندگی میں وہ ختمی کے پھول اس میں ڈالتے تھے، اس کے پتے وغیرہ، اسی سے ساری مبارک ہوتے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کبھی کبھی اگر سنت کی نیت کر کے کوئی آدمی اپنے پانی اس کے ساتھ جسے خود غسل کرنا ہے اس میں بیری کے پتے ڈال دے، سنت کی نیت کر لے، سنت کا ثواب ملے گا، سنت کا ہاں۔ اور اسی طرح سے اگر کسی جگہ میت کو غسل دینا ہے اور وہ بیری کے پتے نہیں ملے تو کوئی ضروری نہیں ہے، بعض لوگوں نے تو اس کو واجب کے درجے میں رکھا ہے، نہیں، وہ تو صرف اس لیے ہے کہ اس سے میل کچیل نکل جاتا تھا، صابن کے قائم مقام۔ لیکن اگر صابن ہے تو بیری کے پتے ڈھونڈنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ویسے تو غسل کے لیے تو سادہ پانی بھی کافی ہے، کتابوں میں لکھا ہے سادہ پانی ہے۔ اب انتقال کہیں بھی ہو سکتا ہے کسی کا، بھائی جنگل میں انتقال ہوا، پہاڑ پر انتقال ہوا، سفر میں انتقال ہوا، وہاں یہ بیری کے پتے کہاں ڈھونڈے گئے، ہو سکتا ہے صابن بھی نہ ہو، تو خالص پانی سے اس کو غسل دے دیا جائے، ہو جائے۔ جیسے ہم لوگ بھی وضو بناتے ہیں تو کیا ہر وضو میں لوگ صابن استعمال کرتے ہیں؟ کوئی استعمال نہیں کرتا۔ ایسے ہر غسل میں صابن استعمال کرنا یہ بھی کوئی ضروری نہیں ہے۔ البتہ جب میل کچیل ہو، بالوں کے اندر میل ہے، بدن پر میل چڑھا ہوا ہے، تو کوئی بھی چیز آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ اہل عرب اس زمانے میں یہ چیزیں استعمال فرماتے تھے، ختمی کے پھول اور وہ پتے اس کو استعمال کرتے تھے، ایسے بیری کے پھول جی، ختمی کو اس کو کشمیر میں کہتے ہیں سز پوش، کیا، اور بیری کے پتوں کو کہتے ہیں ببر کاٹ، تاچاسن کاٹ تے سویت تاچاسن ہم پن برگ تے سویت، تو یہ آپ نے استعمال فرمایا۔
اور اس کے بعد اور پانی الگ پانی آپ سر مبارک پر نہیں ڈالتے تھے، باقی بدن مبارک پر ڈالتے تھے۔ معلوم یہ ہوا کہ حالانکہ اس کے اندر ہلکا پھلکا رنگ آ جاتا ہے، ظاہر سی بات ہے جب پتوں کو ڈالیں گے نا اس میں، پھر پانی کو گرم کریں گے تو اس پر تو اثر آ ہی جائے گا، ایک ہلکا پھلکا رنگ تو بدل جائے گا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اس کے بعد آپ اور پانی نیا پانی استعمال نہیں فرماتے تھے، وہی کافی ہو جاتا تھا وہ پانی۔ یہ روایت ہے، چونکہ باب چل رہا ہے اسی غسل کا، اس میں ایک روایت ہے وعن یعلا رضی اللہ تعالی عنہ قال ان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رأى رجلا يغتسل بالبراز فصعد المنبر وحمد الله تعالى وأثنى عليه ثم قال إن الله حي ستير يحب الحياء والتستر فإذا اغتسل أحدكم فليستتر وفي روايته قال إن الله ستير فإذا أراد أحدكم أن يغتسل فلتوارى بشيء رواہ ابو داود والنسائی۔ یہ حضرت یعلا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا کہ کھلی جگہ میں سب کے سامنے برہنہ ہو کر نہا رہا ہے۔ کوئی بھی شخص تھا، یہ کوئی ضروری نہیں کہ وہ صحابی ہو، لیکن ایک شخص کو دیکھا۔ بہرحال حیا ایک ایسی چیز ہے، وہ تو ایمان والے کے اندر تو ہونی ہی چاہیے، لیکن اگر کوئی ایمان والا نہیں ہے بالفرض، ظاہر سی بات ہے تب بھی تو اس کے اندر حیا ہونی چاہیے۔ وہ غسل کرنا ہے تو کہیں ذرا چھپی ہوئی جگہ میں کر لے، یہ مطلب تھوڑا ہی کہ وہ سب کے سامنے آ کے غسل کر لے گا۔ اور اگر اس سے کہے گا کہ بھائی تم کو کہے کہ جناب تو کوٹ صرف مسلمان یہی، تو یہ صرف مسلمانوں کے لیے، یہ تو ہر انسان کی فطرت میں ہے حیا۔ تو بہرحال آپ نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ کھلی ہوئی جگہ میں غسل کر رہا تھا اور تھا ننگا، برہنہ تھا۔ آپ نے اس سے کچھ نہیں فرمایا، لیکن دور تھا، وہ نظر تو پڑ گئی کہ ایک آدمی ہے اور وہ ننگا نہا رہا ہے۔ فصعد المنبر، آپ اس کے بعد مسجد میں تشریف لائے اور ممبر پر آپ چڑھے۔ ممبر کہتے ہیں اس کو، جس کو ہم خطبے کی سیڑھی کہتے ہیں، خطبہ ہڑ، اس کو عربی میں ممبر کہتے ہیں۔ جہاں امام نماز پڑھاتا ہے اس کو محراب کہتے ہیں۔ تو فحمد اللہ تعالی، سب سے پہلے اللہ تبارک تعالیٰ کی حمد و ثنا آپ نے کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی عادت شریفہ تھی، جب بھی آپ بیان فرماتے تھے تو سب سے پہلے آپ کیا کرتے تھے؟ اللہ تبارک تعالیٰ کی حمد و ثنا فرماتے تھے۔ وَأَثْنَى عَلَيْهِ، اور پروردگار کی ثنا خوانی کی۔ کیا کیا پڑھا اس میں بس راوی نے اتنا کہا، پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی، اس کے بعد آپ نے فرمایا ان اللہ حیٌ، ایک حیٌ اس کا معنی زندہ، یہ حیٌ اس کا مطلب کہ اللہ تبارک تعالیٰ بہت ہی حیا والے ہیں۔ کیا ہے؟ بہت زیادہ حیا والے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ۔ ستیر، بہت ہی پردہ پوشی کرنے والے ہیں۔ یحب الحیا، حیا کو پسند فرماتے ہیں، اور تستر، پردے کو پسند فرماتے ہیں۔ حیا کو بھی پسند فرماتے ہیں، پردے کو بھی پسند فرماتے ہیں۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ کھلی ہوئی جگہ پر اس طرح سے نہانا اللہ تبارک تعالیٰ کو یہ بالکل پسند نہیں ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ بندے باحیا ہوں، اس طرح سے نہ کریں۔ پھر فرمایا فَإِذَا اغْتَسَلَ أَحَدُكُمْ، جب تم میں سے کوئی آدمی غسل کرے، یعنی اس کو غسل کرنے کا ارادہ ہو، فَلْيَسْتَتِرْ، اس کو چاہیے کہ پردہ کرے۔ کیا کرے؟ یعنی اگر کھلی ہوئی جگہ ہے تو پردے کا انتظام کر لے، کھلی ہوئی جگہ میں اس طرح سے برہنہ ہو کر نہ نہائے۔ جیسے عادت ہوتی ہے بعض لوگوں کی کہ ندی نالے پر جاتے ہیں تو ایسے ہی بے دھڑک ننگ دھڑک جا کے نہانا شروع کر دیتے ہیں، حالانکہ وہاں سے لوگوں کے آنے جانے کا بھی اندیشہ رہتا ہے۔ اگر غسل خانہ ہے، غسل خانہ بند ہے، کسی کو دیکھنے کا امکان نہیں ہے، تو وہاں پھر پردے کے ساتھ غسل کرنا، تہبند لگا غسل کرنا واجب نہیں ہے۔ افضل تو ضرور ہے، افضل تو ضرور ہے، لیکن واجب نہیں ہے۔ البتہ اگر برہنہ ہے، ننگا ہے، تو اتنا خیال ضرور کرنا چاہیے کہ قبلے کی طرف چہرہ اور قبلے کی طرف پشت نہیں ہونا چاہیے، اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ کیونکہ نل جیسے لگا ہوا ہوتا ہے نا، ویسے ہی تو عموماً آدمی جا کے غسل کر لیتا ہے، اس میں دیکھنا چاہیے اگر آپ کا نل جانبی قبلہ میں ہے تو آپ پانی لے لیجئے، تو آپ یوں مڑیے، غسل کر لیجئے اسی غسل خانے میں، یوں مڑ لے۔ تو اسی طرح سے اگر ادھر کو نل ہے اور پشت ہو جاتا ہے کس کی طرف؟ قبلے کی، چونکہ برہنہ ہوتا ہے تو یوں کر لے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ قبلے کی طرف اس طرح سے ننگا ہو کر کھڑا ہونا یہ مناسب نہیں ہے۔
پیشاب کرنا تو وہ تو حرام ہی ہے، وہ تو روایت اس سے پہلے آ گئی کہ جب تم میں سے کوئی آدمی پیشاب کر لے، اذا جاء احدکم الغائط فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها، تو اپنا چہرہ یعنی اپنا رخ اور اپنا پشت قبلے کی طرف نہ کرے، وہ تو روایت میں آئی گیا۔ تو یہ ہے آپ مسلمان باحیا ہونا چاہیے۔ اور مرد کا سطر ہے ناف سے لے کر گھٹنے کے سمیت، اس میں بہت کوتاہی ہوتی ہے۔ آج کل کے بہت سارے جوان ایسے ہیں ندی نالوں پر وہ نہاتے رہتے ہیں اور پورا وہ پردہ ان کو نہیں ہوتا ہے، وہ ہلکا پھلکا سا ایک پہنتے ہیں وہ کچھا، تو وہ ناکافی ہے۔ اور پھر اگر پورا بھی ہو تب بھی تو جو اسٹرکچر ہے وہ بھی تو پوشیدہ ہونا چاہیے، اس لیے ٹائٹ ایسا نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ وہ بھی تو ایک درجے میں گویا کہ برہنگی ہے۔ تو بہرحال یہ آپ نے فرمایا، تو اس شخص کو دیکھا کہ آپ وہ ننگا نہا رہا تھا تو اس سے کچھ نہیں کہا کیونکہ وہ تو دور تھا اور اس حالت میں کہنا بھی نہیں، لیکن آ کے آپ نے وہاں خطبہ دے دیا، اس میں لوگوں کو سمجھا دیا کہ غسل اگر کرنا ہو تو اس طرح کرنا چاہیے۔ اور ایک روایت میں ان اللہ ستیر، اللہ تعالیٰ بہت ہی پردہ پوشی فرمانے والے ہیں۔ فیضا ارادہ احدکم، جب تم میں سے کوئی آدمی ارادہ کرے ان یغتسل، کہ وہ غسل کرے، تو فلتوار بشیء، اس کو چاہیے کہ کسی نہ کسی چیز سے پردہ کر لے، یعنی کوئی اس طرح سے کپڑا وغیرہ کھڑا کر لے تاکہ اس کی اوٹ میں وہاں جا کے غسل کر لے، یہ فرمایا آپ نے۔ کیونکہ کچھ روایتیں میں اس کی چھوڑ دیتا ہوں، وہ روایتیں اور اس میں جو ہے انفرادی طور پر تو پوچھ سکتے ہیں، وہ جان بوجھ کر میں نے وہ روایتیں چھوڑ دی۔ وعن علی رضی اللہ تعالی عنہ قال جاء رجل الى النبي صلی اللہ علیہ وسلم فقال انی اغتسلت من الجنابة وصليت الفجر فرأيت قدر موضع الظفر لم يصبه الماء فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لو كنت مسحت علیہ بیدک اجزاک، رواہ ابن ماجہ۔ یہ روایت بھی بہت اہم اور ضروری ہے، یہ صورتحال تو ہم کو بھی پیش آ جاتی ہے۔ کیا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں ایک شخص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، پھر عرض کیا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے غسل کیا جنابت کا، یعنی مجھ پر غسل واجب ہو گیا تھا، اس کے بعد میں نے غسل کر لیا، وصلیت الفجر، پھر فجر کی نماز بھی پڑھ لی، فرأیت قدر موضع الظفر لم یصبہ الماء، پھر میں نے دیکھا ناخن کے برابر، یعنی ایک ناخن کے برابر میں نے دیکھا میرے بدن میں ایک جگہ ایسی رہ گئی ہے اس میں پانی نہیں پہنچا ہے، اب مجھے کیا کرنا چاہیے؟ یہ اس نے سوال پوچھا، یعنی مطلب میرا غسل ہوا یا نہیں ہوا، اب مجھے غسل دوبارہ کرنا ہے یا اور کچھ کرنا ہے، اور جو میں نے نماز پڑھ لی اس کا کیا ہوگا، یعنی یہ سارے مسائل اس نے گویا پوچھ لیے۔ تو آپ نے سب سے پہلے تو اس کا جواب دیا لو کنت مسحت علیہ بیدک اجزاک، اس کا مطلب تو یہ ہے کہ اگر غسل کے بعد اسی وقت آپ نے اس پر تو ہلکا سا پانی ڈال دیا ہوتا تو کافی ہوتا، کافی، لیکن اب چونکہ وقت تو ہو چکا ہے اور آپ نے نماز بھی پڑھ لی ہے، اب غسل کو دہرانے کی ضرورت تو نہیں ہے، البتہ اس جگہ پر پانی ڈالنا اب بھی ضروری ہے۔ اور نماز کا کیا ہوگا؟ نماز لوٹانی ہے۔ نماز کیوں لوٹانی ہے؟ نماز اس لیے لوٹانی ہے اس لیے کہ جب غسل ہی نہیں ہوا، جب غسل ہی نہیں ہوا تو اس لیے جب نماز کیسے ہو جائے گی؟ تو آج بھی یہی حکم ہے، اگر کوئی جگہ خشک رہ گئی ہے، بعد میں آدمی کو معلوم ہو گیا کپڑے لگانے کے بعد، یا مثال کے طور پر اس کے بعد 10 منٹ 15 منٹ کے بعد، یا نماز پڑھنے کے بعد، اوہو یہ جگہ تو خشک رہ گئی ہے، تو سارا غسل لوٹانے کی ضرورت نہیں ہے، صرف اسی جگہ پر کیا کرنا ہے؟ پانی ڈال لینا ہے، وہ جگہ خشک ہو گئی۔ جیسے کلی کرنا آپ بھول گئے، آپ غسل پورا کر لیا، کلی کرنا آپ بھول گئے، یاد ہی نہیں رہا، تو اس کے بعد آپ آ گئے اور کپڑے وپڑے پہن لیے اور بالکل جو ہے اب یاد آ گیا کہ میں نے تو کلی کی نہیں، اب ظاہر سی بات ہے کلی نہیں کی تو غسل ہی نہیں ہوا، اب آپ کیا کرنا ہے؟ تو پھر کپڑے نکالنے ہیں، پھر غسل کرنا، تو بڑی مشقت ہے، بڑی پریشانی ہے، بڑی مشکلوں سے تو غسل سے فارغ ہو چکے تھے، پانی ٹھنڈا بھی تھا، اب کیا کریں گے؟ آپ کو غسل دہرانے کی ضرورت نہیں ہے، بس آپ غسل خانے میں جائیے، یہاں جہاں بھی ہو تو پانی ہاتھ میں لے لیا اور کلی کر لیجئے، آپ کا غسل ہو گیا، آپ کا غسل، تو غسل کو لوٹانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ اگر بدن میں کہیں بھی کوئی جگہ خشک رہ گئی ہے اس سے غسل نہیں ہوگا۔ اس میں ہماری جو ماں بہنیں ہیں، خواتین حضرات، بڑی کوتاہی وہ کر لیتے ہیں۔ کیا؟ آٹا گوندھ لیا تو انگلیوں میں آٹا لگا ہوا ہے، ناخن کے اوپر آٹا لگا ہوا ہے،
ایسے وہ جو آج کو نیل پالش ہے ہی، اس میں تو بالکل ہی نہ وضو ہو جاتا ہے اور نہ غسل ہو جاتا ہے، اس لیے تو وہ باقاعدہ ایک پالش ہے، تو سارے ناخن تو اس سے خشکی رہ جاتے ہیں۔ ہاں بعض خواتین کی عادت ہے وہ مہندی لگاتے ہیں، تم چھ ماس دیون کمن اتن، ظاہر سی بات ہے مہندی کا الگ حکم ہے، اس کا تو صرف رنگ لگا لیتا ہے، لیکن اس کا جو جسم اور جرم جو ہے وہ نہیں ہوتا اس میں، اس کا تو حکم یہ ہے کہ تو وہ تو کچھ بھی نہیں ہے، اسے تو مانے وہ نہیں ہے، وہ لگا سکتی ہیں، مہندی لگا سکتی ہیں، غسل بھی ہو جاتا ہے، وضو بھی ہو جاتا ہے، یہ آپ نے فرمایا۔ یہ باب ختم ہو گیا، اس کے بعد ایک دوسرا باب شروع ہے، اس میں کچھ روایتیں انہوں نے چھوڑ دی، وہ یہ ہے کہ اگر کسی آدمی کے اوپر غسل واجب ہو چکا ہو، ابھی اس نے نہایا نہ ہو، تو اس کے ساتھ مصافحہ کرنا، اس کو سلام کرنا یا وہ سلام کا جواب دے دے، اس کی اجازت ہے یا نہیں ہے، یہ روایت ہے۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال لقینی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وانا جنب فاخذ بیدی فمشیت معه حتى قعد فانسلل